السلام علیکم۔ اے میرے ہم وطنوں عزیزو، آج میں کرسچن برادران کو کہتا ہوں ہیپی کرسمس۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلیں حل کرے اس مبارک دن کے لیے۔ حضرت عیسیٰ نے بہت محنت کی، بڑے عظیم ہستی تھے، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب ہم حضرت عیسیٰ پہ ایمان رکھیں۔ ہمارا تو ایمان حضرت عیسیٰ پہ بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہے، وہ آخری نبی تھے۔ بات کو میں لمبا نہیں کرتا، بات کو میں تھوڑے کرتا ہوں آپ کو مبارکباد دے کے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے، میں کرسچن بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، دیکھو انڈیا، امریکہ کرسچن میجورٹی ہے وہاں پہ، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میں پیوٹن صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں، میں امریکہ کے ہر شخص کی عزت کرتا ہوں، جتنے بھی کرسچن میجورٹی سے شخص رکھتے ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں۔ مگر مجھے آپ کرسچن بھائی ایک جواب دے دیں، یہ امریکہ سے آپ ہی پوچھ کے دے دیں، یہ میرا جو پاکستان کا پوپ ہے، کرسچن میجورٹی کا بڑا عالم جو ہے ان کا، میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے میزائل 2500 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہیں؟ اس کو امریکہ کو اس کو تفتیش حلق نہیں ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ پہ حملہ کریں گے۔ کیوں کریں گے امریکہ پہ حملہ؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کرسچن میں بھی ہمارے بھائی ہیں، پاکستان میں بھی کرسچن رہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا ان میں کوئی بیر اور کوئی، وہ اپنے مذہب کے پہ، ہم اپنے مذہب پہ ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ ان کا قول فعل ہے، مگر مجھے ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں۔ مگر جب انڈیا نے میزائل 3,000 کلومیٹر والا بنایا ہوا ہے، اس پہ تو امریکہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، ہمارے 2025 والے پہ پابندی لگا دی۔ کیوں؟ میں آپ کو پوچھتا ہوں اپنے کرسچن بھائیوں، کیوں؟ جب انڈیا کے اندر چرچ جلتے ہیں، کرسچن برادر جلتے ہیں، مسلمان برادر جلتے ہیں، وہاں امریکہ کیوں نہیں بات کرتا؟ کیونکہ اگر امریکہ کا انٹرسٹ ہے، وہاں ان کی اکانومی، وہاں ان کا تجارت بڑی آپس میں لین دین ہے، اس لیے نہیں۔ کشمیر میں کتنے شہید ہوتے ہیں، کتنی وہاں بربادی ہوتی ہے مسلمانوں کی اور کرسچنوں کی، وہاں امریکہ کیوں نہیں بولتا؟ پاکستان کے اندر، میرے ملک کے اندر، او کے پی کے صاحب وزیر اعلیٰ وہاں کے صوبہ سرحد کے، وہاں ایک گاؤں، 2 گاؤں کے اندر جھگڑا پڑا ہوا ہے، سڑک بند ہے، نہ خوراک جا رہی ہے نہ خوراک آ رہی ہے۔ یہ چاہیے کے پی کے گورنمنٹ کو چاہیے، یہ صوبے کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں کے مسئلے حل کرنے، کیا کہ یہ ڈی چونک پہنچ جاؤ، فساد کرو، ملک کو برباد کرو۔ اب وہاں جائیں نا، 10 لاکھ بندہ، پتہ نہیں کتنا، 2 گاؤں کا جو ہے نا آپس میں راستے کٹے ہوئے ہیں، خوراک وہاں نہیں پہنچ رہی، بچے وہاں مر رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی زمین کا ہے، کوئی شیعہ زراعت کی ہے، کوئی سنی زراعت کی ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ زراعت بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں۔ اگر بیچ میں تھوڑے مسئلے مسائل ہیں، روز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ لے گا، بھی تم ایسا کیوں کرتے تھے، تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ نہ آپ کی جواب داری ہے نہ میری ہے،
یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. شیعہ حضرات کو ہمیں برا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سنی حضرات کو برا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مذہب نہیں اجازت دیتا کسی کو بھی برا کہنے کی. خدا را میں کے پی کی والوں کو کہتا ہوں, تم کو رب رسول کا واسطہ ہے, تم اس پروردگار کا واسطہ ہے جس نے پیدا کیا ہے, جس کی تم امت ہو, اور اس کا واسطہ ہے. اور راستے کھولو, ہاسپٹل میں دوائیاں جائیں, کھانا جائے, غریب لوگ مر رہے ہیں, چاہے سی ہے, سنی ہے, کوئی بھی ہے تو انسان, مسلمان ہے. کوئی حق نہیں مجھے آپ پہ کوئی الزام لگانا, یا شیعہ حضرات پہ الزام لگانا, یا سنی حضرات پہ, یا بریلوی حضرات پہ. ہمیں کوئی حق نہیں ہے. تم کو قرآن رسول کا واسطہ ہے, چھوڑ دو بندوقیں, ملک کے ساتھ تعاون کرو. ملک بہت درائے میں ہے. یہ ایک بہت بڑی چال چلی ہے امریکہ نے اس وقت پاکستان کے مسائلوں کے اوپر. اس کو ہے جی امریکہ تک مار کریں گے. ہم نے تو ابھی ٹیسٹ ہی نہیں کیے امریکہ تک. ہاں انڈیا تک ہے, انڈیا تک میری رسائی ہے ہماری. میں انڈیا صاحب کے ایک جنرل صاحب کو بھی کہتا ہوں بڑے احترام سے کہ جب آپ ٹی وی پہ آگے بات کریں نا تو سوچ سمجھ کے بات کیا کرے کہ پاکستان تو ہمارے 2 میزائلوں کی مار نہیں ہے تو پاکستان ختم ہو جائے گا. کس نے کہہ دیا تمہیں ختم ہو جائے گا؟ مسلمان تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. وہ مر بھی جائے تب بھی زندہ ہے. وہ شہادت کی موت ہوتی ہے, شہید تو مرتا ہی نہیں ہے. آپ میں ہوتا ہوگا مرتا ہے, کوئی کتا بن جاتا ہے, کوئی بلی بن جاتی ہے, کوئی سام بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے. آپ کے مذہب کے اندر ایسا ہوگا, ہمارے مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے. ہم یہاں سے رخصت ہوئے, یہ تو ہمارا عارضی گھر ہے, پاکستان عارضی گھر ہے. پرماننٹ گھر تو ہمارا قبرستان ہے جہاں ہم نے رام فرمانا ہے اور روز قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے. یہ ہمارا مذہب کہتا ہے. ہم کیوں ڈریں آپ سے؟ آپ کے 3,500 کلومیٹر والے ہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. خوف ہو تو امریکہ کو ہونا چاہیے تھا, کینیڈا کو ہونا چاہیے تھا, برطانیہ کو خوف ہونا چاہیے تھا. ہمیں آپ سے کوئی خوف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے تو 2 میزائل ہی کافی ہیں, پاکستان ختم ہو جائے گا. آپ کی یہ بھول ہے. آپ کی چنئی, آپ کا کیرلا, آپ کے جتنے ہندوستان کے صوبے ہیں سب ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں, آپ نے 2 بٹن دبانے ہیں, 1 بٹن دبانا ہے, ہم نے ایٹ اے ٹائم سارے دبا دینے ہیں, پورا ہندوستان ہی ختم. لو, اگر ہم نہ رہیں گے تو تم بھی نہ رہو گے, ہم تو پھر بھی رہیں گے. اللہ اکبر کی آواز تو آتی رہے گی, یہاں سے نہیں وہاں سے, وہاں سے نہیں وہاں سے, ہر طرف سے اللہ اکبر کی آواز آئے گی. اللہ اکبر. میں جنرل صاحب آپ کو کہتا ہوں, انڈیا کے جنرل کو, خدا را آپ حدود حربے میں رہ کے بات کیا کرے. پاکستان تو ہمارا جھٹکے کی بار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وقت تمہاری راؤ بڑی ملوث ہے, میرے ملک کے اندر فساد کروا رہی ہے, بنداشت کروا رہی ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے. ہم نے تو کچھ نہیں آپ کو ابھی تک کہا. جس دن ہم تنگ پڑ جائیں گے نا, پھر سوائے ہندوستان بھی نہیں رہے گا دھرتی پہ, نام لیوا بھی نہیں رہے گا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, میری گورنمنٹ آپ سے بات کرے نہ کرے, میں اللہ کا سولجر محمد مالک بٹ بات کرتا ہوں. اور رب الجلال کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, نہ میں ہندوستان آپ سے ڈرتا ہوں, نہ میں اسرائیل سے ڈرتا ہوں. مجھے پتہ ہے اسرائیل کا وزیر اعظم 6 دن رہ کے گیا تمہارے یہاں, بڑی تم میٹنگ کر رہے ہو پاکستان کو پھنسانے کی. یہ تمہاری بھول ہے, تم پاکستان کو نہیں پھنسا سکتے. پاکستان جس دن پھنسے گا خالی ہندوستان نہیں ختم ہوگا, بہت ساری ہستیاں اور بھی ختم ہو جائیں گی. یہ میری بات یاد رکھنا. ہم پہل نہیں کریں گے, تم پہل کر کے کوشش کر کے دیکھ لو, تمہیں جواب ملے گا. میری آرمی اتنی کمزور نہیں ہے, ہم
چاہے سختی کاٹ رہے ہیں, بھوک کاٹ رہے ہیں, کچھ کاٹ رہے ہیں, مگر میری آرمی مضبوط ہے, میرے سولجر مضبوط ہیں, مسلمان ہیں, روز شہادت دے رہے ہیں, کے پی کے میں روز شہادت دے رہے ہیں. وہ سب تمہاری آگ لگائی ہوئی ہے, انڈیا کی آگ لگائی ہوئی ہے. کیوں نہیں ورلڈ بولتا؟ ورلڈ کیوں نہیں بولتا؟ جب وہ پشاور میں بچے شہید کر دیے 600-700, امریکہ اس ٹائم بھی نہ بولا. اب امریکہ عمران کو چھوڑ دو. بھئی عمران اگر گلٹی نہیں ہے تو چھوٹ جائے گا, اگر مجرم ہے تو نہیں چھوٹے گا. عمران صاحب کے لائے ہوئے آدمی ہیں جو اب راستے بلاک کر کے بیٹھے ہوئے نا گاؤں, وہاں سارے افغانستان سے آدمی آگے بیٹھے ہوئے ہیں دہشت گرد, یہ وہی فساد پھیلا رہے ہیں. عمران صاحب چھوٹ جائیں, ہماری بلا سے چھوٹ جائے, اگر بے گناہ ہے تو چھوٹ جائیں گے, گناہ گار ہے تو نہیں چھوٹیں گے. مجھے نہیں لگتا چھوٹیں گے. بٹو صاحب نے اسلام آباد میں تھے, قتل اچھرے ہوا تھا, بٹو صاحب کو اس قتل کے اندر سزائے موت ہو گئی تھی. آپ کے تو بندے ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے عمران صاحب کے گھر سے اطلاع ملتی تھی, فلانے کوٹ کمانڈر کے گھر پہنچو, فلانے وہ فلانی جگہ تباہ کر دو. یہ تو آپ کے بندے کہتے تھے, یہ ٹی وی پہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں نے نہیں آپ کو دیکھا. آپ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5,000 دے کے لایا, میں افغانستان سے آیا تھا, میں میری ماں مجھے میرا انتظار. وہ آپ کے بندے بیان دیتے, میں نہیں دیتا. میں آپ کے خلاف نہیں ہوں, مگر آپ کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں. وہ کے پی کے گڈا صاحب کو چاہیے کہ وہاں کا مسئلہ حل کرے. وہاں جو 2 گاؤں آپس میں لڑائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کا مسئلہ سلجھائے. اسلام آباد کی طرف منہ نہ کرے, وہاں منہ کرے, اس طرف منہ کرے, ادھر جرگہ بٹھائے, ادھر عالم بٹھائے, ان کا تفصیہ کرائے. میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہتا ہوں, وہ کتنے کنال زمین ہے جس کا رفڑ ہے, وہ زمین جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے خرید لے لی, جس کی بھی ہے, خرید کے وہاں کوئی گورنمنٹ ادارے بنا دے, کچھ کر دے, ان پٹھانوں کا مسئلہ ختم کرے.